السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بایوگرافی نیوز۔ دوستوں، 13ویں صدی کے فارسی شاعر سعدی سے ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایرانی تاریخ کے انتہائی پریشان کن ادوار میں ایک یعنی 13ویں صدی کے دوران فارسی کے مصروف شاعر سعدی نے بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آبائی شہر شیراز کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے وہ دور دراز کا سفر کرتے رہے اور 3 دہائیوں کے بعد اپنے گلبل والے شہر واپس آئے تو ان کا شہر شیراز ترک حکمران کی سفارش کاری کی بدولت اس کشیت سے خون سے بچا ہوا تھا، لیکن منگولوں نے ایران کے دوسرے شہر میں برپا کر رکھا تھا۔ خطے کا نامور شاعر ہونے کے باوجود سعدی سے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی ابھی تک ضائع کی ہے اور کوئی خطرہ خواہ قابل ذکر کام نہیں کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی باقی ماندہ زندگی خاموشی کے ساتھ گزارنے کا عہد کر لیا۔ لیکن پھر ایک دوست کے اصرار پر انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور وہ شیراز میں موسم بہار کا زمانہ تھا اور دونوں دوست باغ بہشت میں سیر کے لیے نکلے تھے۔ حیرت انگیز طور پر پھول اور جڑی بوٹیاں جمع کرنے کے بجائے سادہ شاعری اور فلسفی خیام کے انداز میں ان اشیاء کی بے ثباتی کا ذکر کیا اور اپنے دوست سے کہا کہ وہ ایک ایسی کتاب تھی لکھے گئے جو تعلیمی بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو۔ اس کا نام گلستان ہوگا، جس کے صفحات ہمیشہ رہیں گے۔ انسانیت سوز اور دہشت کے ماحول کے باوجود سعدی پر امید تھے۔ شاعر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور وہ درست تھا۔ ان کی دوسری کتاب پوستان کے ساتھ ان کی تصنیف گلستان صدیوں سے فارسی ادب کے بہترین فن پاروں پر شمار کی جاتی تھی۔ سعدی لکھتے ہیں کہ بنی آدم ازائے ایک پینکریاس کے در افشن ذیک گوہرانچ، یعنی انسان ایک جوہر سے تخلیق ہوا ہے، وہ ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں۔ یہ آج نہ صرف ان کے سب سے زیادہ نقل کی جانے والی نظم ہے، بلکہ یہ فارسی زبان بولنے والی دنیا کی سب سے مشہور نظم بھی ہے۔ اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ جو اعضاء بدے درہ آواد روزگار، دیگر اعضاء نامدارے تو قضا محنت، دیگران بیگمی نشانیاں کے نامت ند آدمی، یعنی اگر کسی عضو کو تکلیف ہو تو باقیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسروں کی تکلیف پر کوئی رنج غم محسوس نہیں کرتے، انہیں انسان کہا جاتا ہے۔ اگر قرون وسطی کے دوسرے فارسی شاعروں کو ان کی عشق و محبت کی شاعری، قدیم زمانے ایران کے ہیروز کی روزیہ داستانوں، بہادری کے قصوں یا انسانی نفسیات اور اس عظیم کائنات میں ان کے مقام کے ذکر یاد کیے جاتے ہیں، وہی سعدی کو انگریزی کے مشہور شاعر لارڈ بائرن کی زبان میں ایران کی اخلاقی شاعری کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسا ہی کارنامہ آپ بھی اپنی زندگی میں کریں اور انسانیت پائیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر جو انسان خالی یعنی اس نے کچھ نہ کیا تو وہ مر گیا، سمجھ لو وہ مر گیا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کچھ کر کے بھی گیا نا تو وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ تو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگائیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔